ہمارے مسلم لیگ کے دوست جو ظاہر ہے کہ اس وقت وہ عدم اعتماد کی تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں اور وہاں ان کی قیادت ہے، تو انہوں نے کچھ ہمیں پروگرام دیے اور اپنے ورکروں کو بھی کہ وہ 26 کو شاید روانہ ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے اب ہمارے چونکہ قافلے روانہ ہو چکے ہیں، اب راستے میں ہم ان کو واپس تو نہیں کر سکتے گھروں میں، تو ہم نے تھوڑی سی ان کی رفتار سست کر دی ہے تاکہ 26 کو پھر ہم اسلام آباد میں باقاعدہ داخل ہو سکیں، اور پھر جب تک وہ آئیں تو 28 کو پھر ایک بہت بڑا جلسہ یہاں پر منعقد ہو۔ آپ کے قافلے 26 کو آئیں گے اور ادھر ہی رہیں گے؟ ادھر ہی رہیں گے جی، ادھر ہی۔ یہ مولانا صاحب پی ٹی آئی والے بھی قافلے آئیں گے تو یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے ان کا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، اور ان کے جلسے کے اپنی جگہ پر ہے، ہمارے جلسے کا اپنی جگہ ہے۔ ہم 2-3 دن رہیں گے، وہ صرف 1 دن کے لیے آ رہے ہیں۔ ان کا جلسہ 27 کو اعلان ہوا ہے، ہم نے 28 کو اعلان کیا ہے، کیونکہ تمام پارٹیاں یکجا ہوں گی اس دن۔ تو اس لحاظ سے درخواستیں بھی جو انتظامیہ کو دی گئی ہیں، ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ کی درخواست دی ہے، اس پر کوئی انتظامیہ کو بھی اعتراض نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارا تو ٹریک ریکارڈ آپ کو معلوم ہے کہ 14 ملین مارچ میں بھی کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، اور پھر آزادی مارچ جہاں 14 دن ہم رہے وہاں پر بھی کوئی پتہ نہیں گرا۔ تو امن تو ہماری علامت ہے، اور ہم پرامن تصور کیے جاتے ہیں۔ ایک آئینی اور قانونی دائرے کے اندر جدوجہد یہ ہمارا ہمیشہ امتیاز رہا ہے، اور الحمدللہ اسی پہ ہم کاربند رہیں گے۔ لیکن مولانا صاحب دیکھیں، کچھ آپ نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا کہ جی ہمارے ڈنڈے بھی جو ہیں وہ تیل میں پڑے ہوئے ہیں، اس طرف سے آبویسلی زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں، حکومت کو زیادہ ریسٹرینٹ شو کرنا چاہیے، لیکن اس قسم کے ادھر سے بھی اگر بیانات ہوں تو یہ خدا نخواستہ اگر لاکھوں لوگ ایک دوسرے کے سامنے ہوں تو پھر ان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ دیکھیے، وہ تو جب آپ غیر محتاط زبان استعمال کرتے ہیں تو ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی پھر بعض دفعہ ہم جوابی کارروائی کرتے ہیں، لیکن ہمیں بعض دفعہ رد عمل دینا پڑتا ہے، اور وہ اس وقت کی ایک ضرورت بن جاتی ہے۔ ہم نے عوام کو بھی حوصلہ دینا ہوتا ہے، کارکن کو بھی حوصلہ دینا ہوتا ہے، اور اس حوالے سے اگر آپ نے ہم پہ حملہ کرنا ہے یا آپ اس ارادے سے آ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں سبق سکھانے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ، تو اس طرح تو نہیں ہے کہ ہم نے بھی کوئی چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں اور ہم بھی، تو یہ باتیں اپنی جگہ پر ہیں، اور میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ حدود میں رہیں، ہم بھی حدود میں ہیں، آپ بھی حدود میں رہیں، نہ آپ تجاوز کریں نہ ہماری طرف سے تجاوز کا کوئی تصور ہو سکتا ہے۔ ہم سے زیادہ شدید مخالف اس حکومت کا کون رہا ہے؟ لیکن کیا آپ ان گزشتہ 3 یا 4 سالوں کے اندر کوئی ایک واقعہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے کسی کارکن نے کسی جگہ پر آئینی اور قانونی حد سے کوئی تجاوز کیا ہو؟ یہاں تک کہ ہم نے گالیاں سنی ہیں، ہمارے مسخرے اڑائے گئے ہیں، اور اس کے باوجود ہم نے ان کے الفاظ میں ان کو جواب نہیں دیا ہے۔ جب ہم الفاظ کی حد تک احتیاط کرتے ہیں تو پھر عملی طور پر آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہم کتنے محتاط لوگ ہیں۔ اچھا مولانا صاحب، آپ کے کارکنان جو ہیں، اور آپ سے بڑی ریگولر ملاقات بھی میری بھی ہوتی رہتی ہے، اور آپ کے ساتھ جتنے بھی آپ کے جو جے یو آئی کے قائدین ہیں اور ان کے ساتھ جو وہ آپ سے ان کی ایک ایسی عقیدت ہے کہ جو شاید بڑے کم سیاسی رہنماؤں کی اپنے ان سے ہوتی ہے، یہ کیا کہتے ہیں جب جس طرح کے القابات سے آپ کو پکارا جاتا ہے جلسوں میں، خصوصاً جو عمران خان نام لیتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں آپ کو؟ دیکھیے، میں ظاہر ہے جی کہ یہ جو تکلیف ہوتی ہے، جو غصہ ہوتا ہے، جو اشتعال ہوتا ہے، وہ جذب کرتے ہیں اپنے اندر جی، اور اس کا کوئی ایسا اظہار کہ جس سے وہ ان کے طرح نظر آئیں یا بد اخلاق نظر آئیں، تو اس سے اجتناب کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جی کہ ایک پارٹی جو ہوتی ہے وہ پارٹی اپنے اندر ایک تربیتی ماحول رکھتی ہے، اسی کے اندر ایک کلچر ڈیولپ ہوتا ہے ورکر کا اول تا آخر۔ سو اس لحاظ سے جو جمعیت علماء اسلام کا اندرونی کلچر ہے، اس میں نظریاتی، اخلاقی، برداشت، بردباری، اس قسم کے درس جو ہیں وہ ہمیشہ دیے جاتے ہیں، اور کوئی بھی کام
اکا دکا افراد کے حد تک ہو سکتا ہے، لیکن مجموعی طور پر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے کوئی اس قسم کی بات کی ہو۔ اور باقی رہی بات کہ یہ جب اس قسم کے مسخرے اڑاتے ہیں تو وہاں قرآن کہاں چلا جاتا ہے؟ قرآن کریم میں مرد کو مرد کا مسخرہ اڑانا ممکن ہے کہ وہ آپ سے بہتر ہو، عورت کو عورت کا مسخرہ اڑانا ممکن ہے کہ وہ آپ سے بہتر ہو، اور کسی کو تانے دینا، اس کے مذمت کی گئی ہے، لا تنابزوا بالالقاب، ناموں کو غلط کہہ کے پکارنا، یہاں قرآن کہاں چلا جاتا ہے کہ ان کو اس کی تعلیم نہیں ہے یا یہ کوئی ان کو نہیں سکھاتا؟ ان کے پاس بھی تو کچھ مولوی صاحبان ہیں نا، تو جن کو چاہیے کہ وہ ان کو اس قسم کے الفاظ تو سکھائیں، کہ آیات کے معنی تو سکھائیں۔ مجھے تو تعجب ہے کہ ہر چند کے وہاں پر دو چار علماء ہیں، لیکن آج تک انہوں نے یہ تکلف نہیں کیا کہ ان کو لفظ خاتم النبیین سکھا دیں۔